بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز۔ تو آج آپ کے لیے بڑی اہم خبر لے کے آ رہے ہیں کہ جارڈن بھی شامل ہو گیا ہے ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کا، اور بیوٹیفل امپرووائزیشن فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی اور تینوں سروسز چیف کے بھی چیف اور سی ڈی ایف ہمارے پھوپا جان، اس لیے پھوپا جان کہتے ہیں کہ بی بی فرح ارم نقوی کے جو ہسبینڈ ہیں بڑی عزت اور ہم احترام دیتے ہیں جناب سی ڈی ایف فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی۔ تو امپرووائزیشن ہی کرتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کلندر ٹی وی کے توسط سے، اور اسی طرح اب اسکائی 14 کے توسط سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور جارڈن بھی مجبور ہو گیا ہے بطور اسٹریٹجک پارٹنر، اور ان کے ٹاپ لیول کے میجر جنرل سے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی نے، اور ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا، انہوں نے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور معاہدہ سائن کر لیا۔ ارے بڑھ ہی رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار بالکل ہی یورپ اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے ہی درمیان اس ایریے میں ہوگی، اور اسی طرح امریکہ پرانے والی اسٹریٹجی بنائے گا کہ میں اکراس دا اٹلانٹک اوشن ہوں، اور اسی طرح میں اپنی فورسز فرنٹ لائن سے آگے کی طرف لڑاؤں گا۔ لیکن اس دفعہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اتنے فرنٹ کھلیں گے ساؤتھ امریکن سے، اور اسی طرح کیریبین سے کیوبا، ڈومینیشیا ریپبلک، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں جمیکا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بارباڈوس، اور اسی طرح کولمبیا ساؤتھ امریکہ میں، اور سب سے بڑا ان کا رائیول ہے جو وہ ہے میکسیکو، اور اسی طرح نیچے آتے جائیں وینزویلا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں ارجنٹینا اور برازیل۔ تو اتنے فرنٹ کھلیں گے، اب وہ گیم وہ نہیں رہی یونائٹڈ آف امریکہ کی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ پہلی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے جو کیا تھا کہ ہمارا فاصلہ بہت دور تھا، بالکل ہی وہ اکراس دا اٹلانٹک اوشن۔ لیکن اس دفعہ کہانی کچھ اور ہی ہوتی جا رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کا ڈیگر ریپبلکن آف اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ہے، اور اسی طرح ایران نے ثابت کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کا ڈیگر میرے پاس ہے، اسی طرح مڈل ایسٹ کا ڈیگر میرے پاس ہے، ریجنل پاور کا ڈیگر۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بہت ساری چینجنگز آئی ہیں، اور جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں، چائنا اور راشیا نے اپنے کارگو بھیجنا شروع کر دیے ہیں ایران میں، اور اسی طرح عراق میں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ان کے الائز ہیں لیبیا اور جارڈن بھی آ گیا ہے مین پیج پہ، غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ نہتے، اور اسی طرح اندر سے یہ جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم غزہ میں بالکل پیس ریزولوشن کے لیے بالکل بھیجیں گے، پیس پروسیس کے لیے، تو ہم پیس پروسیس کے لیے بھیجیں گے غزہ میں آرم فورسز، لیکن اس کے حوالے سے بھی ابھی تک پھر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، بات وہیں تعطل میں ہے۔ لیکن سی ڈی ایف فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جارڈن کو بھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا۔ واضح رہے کہ انہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان کا ٹائٹل اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی وار اسٹریٹجی اور پلاننگ کی وجہ سے انہیں، اور اسی طرح ابھر کے آئے ہیں، ڈی ایس ایس ان کا سبجیکٹ تھا، اور ہماری عمیق نظر ہے ڈی ایس ایس سبجیکٹ پہ، اور اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشن پہ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہے جرنلزم۔ تو ہمیشہ سے ہم نے عمیق نظر سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اس دفعہ جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں مختلف میپ ہیں۔ فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کے پاس سعودی عربیہ کو انہوں نے اور میپ دیا، یمن کو اور میپ دیا، جارڈن کو اور میپ دے کے آئے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یو ای کو اور میپ دیا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی عرب سٹیٹس ہیں ان ڈفرینٹ ان کو میپ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران کو ڈفرینٹ میپ دیا گیا ہے، اور ٹرکی کو ڈفرینٹ، اور اسی طرح چائنا کو ڈفرینٹ میپ دیا گیا ہے، اور اسی طرح راشیا کو ڈفرینٹ۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور ٹاپ لیول کے اسٹریٹجک کمانڈر ابھر کے آئے ہیں ہمارے
फूफा जान फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी क्या इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, और उनके साथ सारे जनरल्स जॉइंट वेंचर होते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो DGISPR what a charismatic prestigious all time DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कमाल के कीन वजीरों से बात करते हैं, और उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दी है कि इंडिया कोशिश तो करके देखे, टीवी पे बैठ के ये बातें करते हैं इस तरह की कि इनको ना कुछ चलने ना चबवा दिए और इनकी तबीयत सेट ना कर, और जो इनकी दिशाएं ही भटका दे तो उसे पाक फौज कहते हैं। तो बड़े स्टान से और ब्रेव से वो बात करते हैं, बड़े कमाल की उन्होंने कहा ये हरकत करके तो देखें। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बेशक हम समझते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट का मसला है और इसी तरह डेमोक्रेटिक रवैये थोड़े से वो प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और तीनों जमातें एक पेज पर चलेंगी। और इसी तरह अगर हम बात करें मखदूम मोहसिन नकवी साहब भी टॉप लेवल की वर्किंग कर रहे हैं और 24 इदारे देख रहे हैं एज ए बतौर वजीर दाखिला, और इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से ईमानदारी से काम करता जाऊं और इसी तरह अपने वालिदैन और सादात का नाम रोशन करता जाऊं। और इसी तरह बड़े ही काबिल और ज़ीरक इंसान उभर के आए हैं मखदूम मोहसिन नकवी साहब, और आला दिशाओं में वर्क कर रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड को भी देख रहे हैं। तो आते हैं जी बिल्कुल ही फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी साहब के हवाले से कि जॉर्डन को भी अपने साथ मिला लिया और इसी तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, और इसी तरह यमन और STC फोर्सेस जो यमन की हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो है UAE, तो उसके दरमियान में भी कोई सेटलर्स चीज़ें सेटल्स हो जाएंगी और सेटलर्स आ ही जाएंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ट्रंप को उन्होंने भी एक मैप और दिया, रोड मैप। तो कितनी कमाल की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी, तीनों सर्विसेज चीफ के भी चीफ और CDF। और इसी तरह हम बिल्कुल ही आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे ए फूफा जान, और हम आपको कवर देंगे। हम भी तो एक महान जर्नलिस्ट और जनरल टाइप के ही हैं। अब इन बातों की दिशाओं को जरा समझते आइएगा, और हमें बड़ा शौक है कि बिल्कुल पाक फौज के साथ शाना बशाना मिलके अटली में, बिल्कुल हमें अटली बहुत पसंद है कि युद्ध लड़ें और कवर दें फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी साहब को। और इसी तरह अपनी फूफी जान के सामने सुरखरू हों कि हमने अपने फूफा जान को तनहा नहीं छोड़ा बल्कि कवर दे रहे हैं, और जंग में हम भी शिरकत करेंगे कलंदराना तवंगराना, और इसी तरह मुकाबला करते जाएंगे तगूनी ताकतों का। और इसी तरह अगर हम बात करें और उन फोर्सेस का, जैसे इंडिया जैसा भौंडा मुल्क है जिसने पाकिस्तान पर हेजमनी क्रिएट की है हमेशा से और बैक बाइटिंग की है और पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म फौज पे बातें करने लगा और दांत इकट्ठे कर दिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने 8 दिन की जंग में। और हम भी आपके साथ फूफा जान फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर गिलानी, और इसी तरह खालू जान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब भी आ ही जाएंगे, और इस तरह नवाज शरीफ साहब भी अंदर अंदर से शाबाश देते रहेंगे तो आ ही जाएंगे, और मरियम नवाज तो ऑलरेडी ही आल एक ही पेज पे हैं। तो यकीनन हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह इस जंग में हम भी आपके साथ शिरकत करेंगे। कलंदराना तवंगराना, वो कलंदर तवंगर ही क्या जो बिल्कुल सादात को अकेला छोड़ दे और इसी तरह फिर बिस्तर में सोया पड़ा रहे, अरे ऐसे नहीं होगा। और तारीख है प्रो हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो मालिक भी, अख्तर भी और मीसा में तिमार भी, कंबर भी, सलेमान भी, सारे के सारे थे कलंदर, थे तवंगर और इब्राहिम अख्तर भी। तो मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता जाता हूँ कि मौला मुश्किल कुशा इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा जंग सफ़ीन में जो उन्होंने जंग लड़ी, वो पूरी दुनिया और कायनात को पता है कि बिल्कुल ही ऐसी जंग लड़ी मौला मुश्किल कुशा इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने। और इसी तरह मालिक अख्तर ने सवाल किया, या अली मुश्किल कुशा है अली, आज हमारा आपसे ये सवाल है, डर डर के कर रहे हैं कि इतनी आप आला तलवार चला रहे हैं आज जुल्फ़कार, तो वजह कैसी, क्या राज है या अली मुश्किल कुशा अली। तो आप मुस्कुराने लगे तबस्सुम से और फरमाया, ऐ अख्तर, अल्लाह ने मुझे खिताब दिया यदुल्लाह का,
اور یداللہ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے آپ کو پتہ تو ہے اس بات کا۔ اللہ تو وحد اللہ شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ثانی نہیں۔ تو آپ مسکراتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس ذوالفقار تلوار کو بھی ساتھ میرے چلاتا ہے فطرس، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ید اللہ کا خطاب دیا مجھے۔ اور اسی طرح اے مالک اشتر، آج تم بھی بڑی اعلیٰ تلوار چلا رہے ہو، اور ایسی تلوار کہ علی بھی حیرت میں آئے کہ ساری فوج کو تو تم ہی کھا گئے اے مالک اشتر نخائی۔ اور اسی طرح تمہارے بیٹے ابراہیم مالک اشتر بھی۔ اور آج میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاتا ہوں کہ مولا مشکل کشا امام جو ہوں، وقت کا، حق کا سچا کھرا، اور اسی طرح مشکل کشا کہا گیا ہے ہمیں بالکل ہی کہ مشکل کشا امام بالکل تو وہ ہیں مولا مشکل کشا امام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا۔ اور آپ نے فرمایا اے مالک اشتر، تمہاری تلوار کو بھی گھماتے ہیں ظافر جن کی اولاد، اور اسی طرح ایسی تم نے تلوار چلائی بالکل ہی سفین میں کہ ہر طرف تم ہی دکھائی دیتے تھے اے مالک اشتر۔ اور اسی طرح گاجر مولی کی طرح آپ کاٹتے گئے، اور اس تلوار کو بھی بالکل آپ کے ساتھ ظافر جن کی اولاد گھماتی ہے۔ تو مسکرانے لگے جناب اشتر، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے واہ کیا کہنے مولا مشکل کشا امام علی مرتضیٰ، آپ علم کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک آپ علم کا بہت بڑا خزینہ ہے، اور اہل بیتی علم کا منبع اور خزینہ ہے۔ تو حیران ہو گئے اشتر بھی یہ بات سن کے، اور کہا مولا علی علیہ السلام مشکل کشا امام نے فرمایا کہ اے اشتر، میں بھی تمہارا عاشق ہو گیا ہوں علی، اور جس کا علی عاشق ہو جائے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اور اسی طرح مالک اشتر بھی مسکراتے ہوئے کہے مولا بچپن سے ہی آپ کا عاشق تھا، اور اسی طرح عشق کرتا گیا اور عشق کی منزلیں طے کرتا گیا، اور اشتر جیسی تلوار بھی کوئی نہیں چلاتا تھا۔ آپ اس بات کو ہسٹری میں جا کے پڑھ لیجئے گا، چاہے ان کے بیٹے ابراہیم مالک اشتر بھی تھے۔ تو اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو اتنی وسطوں والے تھے، اور اشتر بھی، مالک اشتر بھی ایک کلندر تونگر تھے۔ ارے بڑا رتبہ ہوتا ہے ان ہستیوں کا جو اہل بیت سے محبت کرتے جائیں، آل محمد سے، اللہ سے، اور ہو جائیں اللہ والے، محمد والے، علی والے، حسن والے، حسین والے۔ تو پھر کیا کہنے، سونے پہ سہاگا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اشتر کی جنگیں بھی پورے عرب میں مشہور تھیں، اور مولا علی علیہ السلام بھی مداح خوانی کرتے تھے اور کہتے تھے واہ اشتر، ہر طرف تم ہی دکھائی دیتے ہو۔ تو آپ بھی گھوڑے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اے مولا مشکل کشا امام علی مرتضیٰ، ہر طرف آپ ہی نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسی کوارڈینیشن ہوتی تھی بالکل ان دونوں بڑی شخصیات کی، اور قبر دیتے تھے مولا مشکل کشا امام حضرت علی مرتضیٰ کو جناب مالک اشتر نخائی۔ اور صفین کی ان کی اعلیٰ جنگ تھی، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ کیا تلوار زنی کی بالکل مالک اشتر نخائی نے کہ سارے کے سارے دانے ہی چوک گیا جناب مالک اشتر، یعنی کہ فوج ہی کھا گیا ساری مالک اشتر نخائی۔ تو اس دفعہ اس جنگ میں ہم بھی بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھوپا جان کو، فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی کو، سی ڈی ایف کو، اور تینوں سروسز چیف کے بھی چیف کو، ہمیں بھی شروع سے ہی پاک فوج پسند تھی، اور اسی طرح ان کی پروفیشنلزم اور شب و روز محنت اور اسی طرح لگن، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے تھے۔ اور ہمیشہ میں بھی یہی کہتا تھا بالکل ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا عنایت فرمایا تو ضرور اسے آرم فورسز میں ہی بھیجوں گا۔ اور عموماً ہم اپنے بیٹے مالک اشتر نخائی مرحوم کو بھی کہتے تھے کہ میرا بیٹا میجر جنرل بنے گا مالک اشتر نخائی، تو ان کے نام سے ہم نے منسوب کیا کہ
مالک اشتر نخائی کا نام، تو ہم اسے گھر میں بلاتے تھے مالک اشتر نخائی کے نام سے، اور میجر جنرل مالک اشتر نخائی.